بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں، کل صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے، جس میں میکسیمم طور پہ حکومت کا لائے عمل ہے کہ قانون سازی ہو۔ MQM پاکستان نے پارلیمنٹ اجلاس میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے قانون سازی، سیاہ قانون سازی کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج دوبارہ بتایا ہے، عوام کو خوشخبری دی ہے کہ مہنگائی ہونی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ایسی خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، لیکن اب مہنگائی باہر سے ہو رہی ہے۔ سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج فرمایا ہے کہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی، عمران خان کو لانے والے خود پریشان ہیں۔ کیا اگر حکومت 5 سال پورے نہیں کر رہی تو کیا اپوزیشن کے پاس روڈ میپ ہے؟ اس ساری چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم سسی پلیجو صاحبہ سے بات کریں گے۔ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ میڈم یہ فرمائیں، آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 5 سال حکومت پورا اپنا ٹینیور نہیں کریں گے، تو مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ اگر آپ کے پاس کل حکومت مل جاتی ہے تو یہ مہنگائی کس طرح سے قابو میں لائیں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت پی ٹی آئی کی، اس نے تو ہر لحاظ سے عوام کو مایوس کیا ہے، سیاسی معاملات سے لے کر معاشی معاملات تک، اور ہر قدم جو ان کا گیا ہے وہ غیر عوامی، غیر جمہوری اور اسی طرح کے فیصلوں کے لیے۔ تو میرے خیال میں اب تو عوام بھی اکتا چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ پارلیمنٹ کی ہمیشہ انہوں نے بے توقیری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بھرمار ہے آرڈیننسز کی، آج بھی جس کی گونج ہمیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سنی اپوزیشن کی جانب سے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت تھی، نیچرلی عددی لحاظ سے بھی اب وہ چیز پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اب کل جوائنٹ سیشن ہے، اس میں بھی کافی چیزیں آیا ہوں گی، ظاہر ہوں گی، لیکن ہمیں گرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صورتحال ان کے سندھی میں کہتے ہیں نا، رگڑنے میں رولا، تو ان کے معاملات ویسے ہی خراب ہیں، اپنے ہی وہ عددی وہ بھی پورا ریکوائرمنٹ نہیں کر سک رہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ خود جب اتحادیوں کو اس طرح اعتماد نہیں رہا۔ اب تو لیجسلیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑے منتے ترلے کیے ہیں، وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے بلس پر کتنی اسٹرینتھ ان کی بنتی ہے۔ لیکن اب جو اپوزیشن بھی ہے وہ بھی ہمیں اور آپ نے دیکھنا ہے، اور ہمیں پتا ہے، آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ بھاری بھرکم ایک اپوزیشن ہے، اچھا خاصا دھاندلیوں کے باوجود، RTS کے باوجود بھاری بھرکم مینڈیٹ لے کر آئی ہے۔ تو اب جو ہے اونٹ کب کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ تو کل بھی پتا چل جائے گا، اور کچھ تو ہواؤں سے پہلے ہی پتا چل رہا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اپوزیشن جو بھی لائے عمل، آپ کا سوال جو تھا کہ کیا لائے عمل ہوگا، تو ظاہری بات ہے جو بھی ہوگا ایک تو کنسنسس کے ساتھ ہوگا، متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوگا، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بڑھیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں کم سے کم ہماری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرزائی صاحب کی یہی ہوتی ہے کہ بھائی اس میں ایک یونٹی نظر آئے، اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا جو ہے حکومت کی جانب سے ہم پر لگا جا رہا تھا اپوزیشن پر، اب وہ خود اس کا نشانہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے خود اعداد و شمار میں وہ پورے نہیں اتر رہے۔ ہم اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ نمبرز کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنی سوچ جو ہے اس میں بھی ہم آئندگی رکھیں گے، جو بھی لائے عمل ہوگا وہ جمہوری ہوگا اور آئینی ہوگا۔ رائٹ میڈم، اب ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی PDM اور PDM پیپلز پارٹی ہے، اب آپ کے راستے الگ نہیں ہیں؟ حسین صاحب، PDM جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر کا، اب تو اتحاد بھی میں نہ کہوں تو بہتر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہ برین چائلڈ اتحاد رہا ہے۔ انہوں نے ہوسٹ کیا تھا چیئرمین بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمارے نادان دوستوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے، اس میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن پارلیمنٹ میں ہمیں پہلے ہی دن سے جب اپوزیشن کے بینچز پہ آئے تو ہم نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم اپنا اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں، اور وہ دن آج کا دن ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن میں جو بھی پارٹیز ہیں، یہی وجہ ہے کہ لاسٹ ویک آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول صاحب جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چل کر
ان کی خیر سگالی پہ گئے, ان کو ان کے پارلیمنٹری کردار کو بھی اپریشیٹ کیا اور ان کے رول کو بھی. تو وہ پارلیمنٹ کے اندر جو رول ہے, پارلیمنٹ کے حوالے سے جو سوچ ہے, کیونکہ وہ تو پہلے استعفیٰ دینے کی بات کرتی تھی پی ڈی ایم, تو اب جو پیپلز پارٹی کا خیال تھا وہ اسٹریٹجی اب وہی بنتے نظر آ رہی ہے ہمیں. مطلب یہ کہ اپوزیشن کی کامیابیاں بھی پارلیمنٹ کی حکمت عملی میں ہی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. اچھا رائٹ. میڈم آپ جب لیجسلیشن ہاؤس کی ممبر رہی تو آپ ایک بہترین ڈیبیٹر رہی اور آپ ہر بل پہ ڈسکس کرتی تھی, اس کو پڑھتی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی تھی. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بہتر یہ ہوتا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کل اگر اجلاس ہو رہا ہے تو ملک کے لیے لیجسلیشن کریں؟ آپ جو ہاؤس کے ممبر ہیں, آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ روڈ بنائیں, آپ گٹر لائنیں بنائیں, آپ راستے بنائیں, آپ کا کام تو لیجسلیشن ہے. تو رادر دین کہ آپ وہاں بیٹھ کے فائٹ کریں, ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کر کے ملک کے لیے قانون سازی نہیں کرنی چاہیے؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کا کام ہی, دونوں ایوان زیری ہو یا پر ہاؤس ہو, اس کا کام ہی لیجسلیشن ہے. وجہ فرمایا کہ یہ گٹر نالیاں روڈ رستے نہیں ہیں, یہ جو اصل جو آئین کے رول سے دیکھا جائے, رولز آف پروسیجر کے رول سے بھی بالکل ہم نے بھی قانون سازیاں اس میں حصہ رہے ہیں, کی ہیں. تو مختلف پڑاؤ ہوتے ہیں. آپ پہلے تو یہ تو پہلا ہی کام یہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو یا تالا لگایا ہے پی ٹی آئی نے, یا تو آرڈیننس کی شکل اختیار کیا ہے قانون نے پہلے. تو اب جو اس میں نہیں ہوئے کامیاب تو پھر مجبور نہ ہے. ہم تو شروع کے دن سے کہتے ہیں کہ جو پروسیس ہے, جو رولز آف پروسیجر کے موجب, آئین کے موجب, اس آپ دیکھیں, میں مثال دیتی ہوں, صرف یہ ان کے ریفارمز کے حوالے سے دیکھیں, بالکل اہم لیجسلیشن ہے. یہ روز روز نہیں ہوتی, یہ کبھی کبھار ہوتی ہے, یہ پائیدار ہونی چاہیے. سارے اسٹیک ہولڈرز, سارے جو پارٹیز ہیں اس کا حصہ ہونا, جیسے 2017 میں بھی ہماری بھی سجیشن ریکمنڈیشن اس میں شامل تھی, اور پیپلز پارٹی شروع کے دن سے کہتی ہے کہ اور بھی بہتر, مزید اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ریفارمز کو. ہماری اس میں ہمیشہ جب بھی کمیٹی بنی, لیکن آپ نے دیکھا کمیٹی کا اس کا کیا ہوا. ابھی بھی انہوں نے جب یہ جلد بازی میں آرڈیننس پھر یہ بل لے کر آئے, جس کو جلدی 8 منٹ میں انہوں نے پاس کرایا قومی اسمبلی میں بھی, اس میں بھی آپ کی تقریباً 30 کے قریب تو شکیں وہ تھی جو آئین کے ساتھ ڈائریکٹ تصادم میں تھی, جس سے الیکشن کمیشن نے بھی کہا آپ بتائیں کہ ایسی قانون سازیاں ہوگی, اتنی جلد بازی میں ہوگی, تو نیچرلی ہم اپنی حق رکھتے ہیں آئین سے رولز آف پروسیجر کے تحت احتجاج کریں. یعنی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جو ہے 1 منٹ میں وہ پاس کرانے کی کوشش کریں, اور جس پہ کوئی ڈیبیٹ, کوئی ڈیلیبریشن کچھ بھی نہیں. بالکل میں نے جب بھی قانون سازی, میں اپنا مثال دیتی ہوں, اوگرا کا بل تھا اور یہ کبھی بھی اس میں جوائنٹ سیشن میں نہیں لے کر آئے. میرا پہلا بل تھا جو میں نے سینٹ سے پاس کرایا تھا, لینگویج بل تھا, یہ سارا تھا. ہمارے اگر نہیں بھی ہوتی تو ہم لابنگ کرتے تھے, ہم انتظار کرتے تھے, ہم باقاعدہ جو پروسیس ہوتا ہے جمہوری, اس میں دیر بھی ہو جائے, لیٹ بھی ہو جائے, تو چیزوں کو ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کی غلام ہونی چاہیے. پارلیمنٹ بھی اس کی جو ہے ربڑ کا اسٹیمپ بنتی ہے, میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی اپوزیشن جو متحدہ ہے وہ بالکل اپنی رائے رکھتی ہے, لیکن طریقے سے وہ کرنا چاہیں گے تو ہوگا. ایسا نہیں کہ جب ان کو ٹھیک لگے, ان کے اتحادی تیار ہو جائیں, تو پھر وہ ایک بھرمار بلز جو ہے 30 کے قریب جو ہے 30+ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بل آج اس کے حوالے سے قرارداد بھی آئی ہے, خود آرڈیننس کے حوالے سے بھی ایوان بالا میں سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے یوسف رضا گیلانی صاحب, شیری رحمان اور تارڑ صاحب کی طرف سے بھی, اور مانوی صاحب کی طرف سے. تو یہ چیزیں اس کا جو راستہ روکنا چاہیے. اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ اپنی ہار ہو رہی ہو تو پھر فوراً جوائنٹ سیشن کی طرف جائیں, جس میں یعنی کوئی بھی رائے, کوئی بھی ڈیلیبریشن, کوئی بھی ڈسکشن, کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں, بس جلدی, جیسے قومی اسمبلی میں پہلی انہوں نے واردات کی, واردات نہیں ہونی چاہیے, ایک پروسیس ہونا چاہیے تاکہ یہ چیز پائیدار بنی رہے. اور ریفارمس ہو یا دوسرے بل, تو بہت سارے بلز ہیں اس میں, ڈومیسٹک لا سے لے کر بہت اینٹی ڈومیسٹک لا, وائلنس لا سے لے کر بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب جو ہے میڈم, آپ الیکشن کمیشن پہ بات کر لیتے ہیں, تو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ریگنگ ہو گئی, یہ پول اس طرح سے چلے گئے, ووٹنگ میں گئی. اگر وہاں پہ ای ووٹنگ سسٹم لایا جا رہا ہے, جو مشین لائی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کا پہلی تو بات ہے موقف کیا ہے اس کے اوپر, اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ اچھی چیز ہے تو ہم ای سسٹم میں جا رہے ہیں, ہم الیکٹرانکس دور میں جا رہے ہیں, تو جانا چاہیے یا ہم پتھر کے دور میں ہی رہنا چاہیے ہمیں؟ حسین صاحب, بڑا کٹھن کوشچن ہے آپ کا. ہم اس کو ای وی ایم کو کم سے کم ہم رد کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہم ابھی بھی ایک ارتقائی دور سے گزر رہے ہیں. جیسے بھی بہرحال ایک جمہوری سسٹم ہے, اس کو بھی, اس کے بھی رواج ہم نے ہی ڈالا, 5 سال پورے کیے, دوسروں کو بھی ہم نے
کا عددی لحاظ سے آپ رہیں تو بالکل آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو الیکشن ایک بندہ ایک ووٹ، ویسے ہی ووٹر لسٹوں سے لے کر بہت سارے معاملات ہیں، RTS سے لے کر آپ یعنی پری پول، پولنگ ڈے، پھر پوسٹ پول، میں خود اس کا نشانہ بنی ہوں. یہ 2 دنوں تک میں جیتی ہوئی تھی اور 2 دنوں کے بعد اچانک پتا چلا کہ بھائی سسٹم بیٹھ گیا اور یہ فارم 15-16 تھے ہی نہیں اور بوریوں سے وہ ردی نکل رہی تھی. ہم یہ اس کا رستہ روکنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اس کا سب سے زیادہ نشانہ بنی ہے. دھاندلی جو ہے وہ بڑے بری طرح ملک کو اس نے نقصان پہنچایا. آج زرداری صاحب نے میڈم آج زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو لانے والے ہیں وہ پریشان ہیں. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنہوں نے ریگنگ کی ہے تو یہ کس نے کی ہے؟ دیکھیں وہ میں ایک بات صرف کمپلیٹ کروں. EVM جو ہے آئی ووٹنگ یا ای ووٹنگ ان ممالک میں بھی سوٹ نہیں کیا جہاں ہم سے بہتر ہے ڈیموکریسی. اب یہاں ہمارے یہاں تو ابھی یعنی آپ ایک تھانے دار کو ہی اس جو ہے کانسٹیٹوئنسی ایک پولنگ اس پر اس کو نیوٹرل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے جدوجہد کرنا باقی ہے. فارم 14-15 یا RTS کے حوالے سے اس پر ووٹر رجسٹریشن وہ جو ہے بنادرا کے پاس ہو یا الیکشن کمیشن ڈومین کس کا بنتا ہے اس میں ہی ہو تو اس میں مشین جو ہے وہ کتنا ساتھ دے گی جس کو ہر وقت آپ کو خطرہ یہ منظر رہا ہو کہ مینڈیٹ چوری ہو سکتا ہے اور بڑی بھیانک طریقے سے. کیونکہ میں کمیٹی کی چیئرپرسن بھی رہی ہوں جس نے یہ الیکشن کمیشن کے معاملات کیے ہیں. ہم نے بڑی محنت کی ووٹر لسٹوں پر اور آئی ووٹنگ ہماری کمیٹی رد کی تھی کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ میں پیسے بہت زیادہ لگے اور اس میں رزلٹ کچھ نہیں ہوا اور ویتنام کی طرف سے کسی لوگوں نے ہیک کرنے کی کوشش کی, اس میں کامیاب ہو گئے تھے. تو یہ پاکستان کی سالمیت اور الیکشن پروسیس کی سیکورٹی کے لیے بھی خود مسئلہ ہے کہ مینڈیٹ کہیں سے اور ہو جائے. زرداری صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بالکل درست انہوں نے کہا ہے میرے خیال میں. چونکہ یہ جو بار بار دھاندلی کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پردہ پوشی کی گئی PTI کی اس حوالے سے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس پر جو ہے تھوڑا سا قدم لے کر اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا اور ہر چیز پارلیمنٹ سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ RTS سے آخر تک کچھ نہیں ہو سکا اور رزلٹ ایک جو رپورٹ بھی آئی تھی اس میں بھی بتایا گیا تھا یہ معاملات ہوئے ہیں اور کوسچن مارک مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں اور ملٹیپل کانسٹیٹوئنسیز میں لگے ہوئے الیکشن چوری ہوا ہے. میرے خیال میں اس کی رستہ روک یہی ہے کہ اپنے بلبوتے پر اپنے پولیٹیکل اور نظریاتی حوالے سے جو بھی آپ کا مینیفیسٹو اس پر آئے, عوام کے پاس آئے, جو آپ کو قبول کرے عوام جتنی اور یا جتنی کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو جو ہے رد ہوتے ہیں تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے. غلط اور فیک جو ہے مینڈیٹ وہ کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے اور کسی کی الیکشن چوری بھی نہیں, کسی کے ساتھ دھاندلی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیا پیپلز پارٹی دوبارہ اس موڈ میں آ گئی ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے؟ نہیں, ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی جو ہے وہ عزت کی ہے, احترام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عدلیہ سے لے کر ہمارے جو اپنے ادارے ہیں ہم نے مشکل ترین حالات میں بھی جو ہے پاکستان کھپے کا نہ صرف نعرہ لگایا لیکن ہم نے ایٹامک پروگرام سے لے کر میزائل ٹیکنالوجی سے لے کر ابھی ساری پارٹیز سارے اسٹیک ہولڈرز کو لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بنانے میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا اور متحرک کردار رہا ہے. اس میں یقیناً پاکستان سے محبت والی بات اور استحکام چاہنے والی بات یہ سامنے. تو ظاہری بات ہے اس حوالے ہم چاہتے ہیں جو بھی جدوجہد ہو سسٹم ہو وہ ووٹ کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے ذریعے. رائٹ. رانا شمیم صاحب کے بات کرتے ہوئے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ پرانا ہے جسٹس قیوم سے لے کے سیف الرحمان تک. تو میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آج تک یہی سسٹم چل رہا ہے اور ان کی باتوں میں صداقت ہے جو انہوں نے ثاقب صاحب کے لیے بولا ہے, چیف جسٹس صاحب کے لیے؟ دیکھیں معاملات تو رہے نا, سیف الرحمان سے لے کر یہ جسٹس قیوم صاحب سے لے کر یہ اب تک جو معاملات آ رہے ہیں جسٹس شمیم تک کے معاملات سن رہے ہیں یا جسٹس سابق ثاقب صاحب کے حوالے سے. تو انفارچونیٹلی اور یہ عدلیہ کے حوالے سے یہ چیز جس میں پیپلز پارٹی ہمیشہ نشانہ بنی ہے. ہم نے کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ کسی کنسپریسی کا نہ حصہ رہے ہیں نہ اس میں ہم نے کوئی تیلی ڈالی ہے نہ تیل کا کام کیا ہے. ہم اس کا ہم وکٹم رہے ہیں. تو ہمیں تو زیادہ اندازہ ہے, پتا ہے کہ یہ جب جلاتے ہیں یہ چیزیں جب آتی ہیں ٹھوسی جاتی ہے اداروں کو استعمال یا لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ادارے یعنی عدلیہ کی بات کریں. رائٹ. تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی بدقسمتی والی ایک چیز ہے اور اس میں جو ہے چیزیں فیکٹس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, فیصلے بھی اس حوالے سے ہونے چاہیے. میڈم جب بات ہوتی ہے پاکستان کی تو سب سے زیادہ آپ کریڈٹ لیتے ہیں 18th امینڈمنٹ کا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پروونسز کو آٹامس کیا. تو جب آتی ہے بات مہنگائی کی تو آپ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں, لیکن مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ بھی ہے
کہ آپ فوڈ انسپیکٹر کے تھرو، ڈپٹی کمشنر کے تھرو ریٹ لسٹ کو کنٹرول کریں. اگر ایک دن میں ڈالر بڑھتا ہے تو دوسرے دن جو ہے وہ ٹماٹر کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں, تو ٹماٹر ڈالر تو نہیں کھاتا, تو یہ آپ کا فیلیور نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ اوپر سے جو ہے مہنگائی کا نیچے تک کا اثر پڑتا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. ہمیں بارہا کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں بھائی تیل کی قیمتیں مارکیٹ میں وہاں دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف, وہاں اتنا بھونچال نہیں آیا ہوتا جہاں ایک مہینے میں 4 مرتبہ پیٹرولیم کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھی, منی بجٹ ملٹیپل آئے بڑے بجٹ کے بعد, جو آپ کے سالانہ بجٹ کے بعد. اس میں جو ڈومین بنتا ہے پروونشل, وہاں بھی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بالکل ضرورت ہے, اور کرتے بھی ہیں. سندھ گورنمنٹ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے بس, لیکن ابھی 16,000 ارب ڈالر قرضے ہیں, ایک پاکستانی بچہ بھی مقروض ہے, تو وہ تو وہاں سے آ رہا ہے جو آپ کی فیڈرل معاشی پالیسیز ہیں. آپ کے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں, جس میں انہوں نے کوشش کی کہ شماریات والا ادارہ بھی جو ہے ہفتے وار اعداد و شمار نہ دے, کیونکہ ان کی جو ہے کلئی کھل جاتی ہے. ایک صاحب کے آفس جو ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو بند ہو جاتے ہیں, باقی جگہوں پہ جو ہے وہ دوسری کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مہنگائی میں بھی ایسا ہے. ابھی بھی جو بھی آئی ایم ایف کے نام پر یا جو مزید ٹیکسز کے حوالے سے جو بات کی, تو ابھی بھی جو معاملات ابھی سر پر آئیں گے پاکستانیوں کے, اور اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو پتا ہے, آپ معاشی پروگرام کرتے رہتے ہیں, آپ کو اعداد و شمار کا زیادہ پتا ہے. تو اس میں جو ابھی یہ طوفان ابھی باقی آنا ہے, وہ بجلی فی روپیہ فی یونٹ ہمیشہ بڑھ جاتی ہے, اوگرا کی قیمتیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں, آپ کے ساتھ پیٹرولیم کی پرائسز کے سامنے, ادویات کو بھی یہ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ جو چینی اور گندم میں جو بھی وزیر ان کا اگر کسی چیز میں یا اس پالیسی میں پکڑا جاتا ہے, اس کو ہٹا دیتے, پھر ایک مہینے کے بعد ری شفل میں اس کو دوسرا پورٹ فولیو لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ تو جو اقدامات کرنے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو, انہوں نے نہیں کیے نا. عام ٹریڈر سے لے کر عام مزدور تک کتنے لوگوں نے احتجاج کیے آپ کے گیس یا یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے. وہ مہنگائی کہاں سے آ رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے میرے خیال میں. تو فیڈرل گورنمنٹ کافی حوالوں سے یہ جو مہنگائی ہے, آپ کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. سسی پلیجو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے سسی پلیجو صاحبہ سے تفصیلاً بات کی, خاص طور پہ ہم نے بات کی کہ ملک میں لیجسلیشن ہونی چاہیے. جو ہمارے ہاؤس کے ممبر ہیں, ہم اس تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مستند پینل ہے, زورین نظامانی صاحب جو کالمسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, لکھتے رہتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مغیث جلال صاحب ہیں جو ایک کوآپریٹ کلچر سے ہیں, ایک ڈائریکٹر ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایڈوکیٹ حمود الرب جعفری صاحب ہیں جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ کے پاس آؤں گا. نظامانی صاحب, سب سے پہلے آپ یہ فرمائیں کہ آپ لکھتے بھی رہے اس لیجسلیشن کے اوپر. یہ جو ہمارے ملک کا کلچر ہے, جو ہمارا ایم پی اے اور ایم این اے جب بن جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں نوکری دے گا. تو کیا واقعی اس کا کام نوکری دینا ہے, اس کا کام روڈ بنانا ہے, یا کچھ کام اس کا اور ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایم پی اے اور ایم این اے جب وہ بنتا ہے تو اس پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ون آف دیم انکلوڈس ناٹ آلویز نوکری دینا, لیکن اس پہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اتنی آسانی کر دے کہ نوکری بندہ ویسے ہی لے لے جا کے. ٹھیک بات. اور اس کے ساتھ جو مین رسپانسبلٹی اس پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جو ایشوز ہیں ان کو جتنا جلدی ہو سکے ریڈریس کر سکے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس پہلی بات تو ایکسیسیبل نہیں ہوتا ایم پی اے یا ایم این اے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایکسیسیبلٹی زیرو ہے. میں جس کانسٹیٹوئنسی میں رہتا ہوں, میں آج تک اپنے ایم این اے صاحب سے نہیں ملا, نہ ہی میں ملوں گا کبھی, بیکاز دیر از زیرو ایکسیسیبلٹی. اب جب ووٹ کیسے ملتا ہے سر؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے ان کو ووٹ کس طرح ملتا ہے انفارچونیٹلی. اور جب وہ بیٹھتے ہیں اپنی چیئر پہ, اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ, ان کے دماغ میں ایک جو سول پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کتنے اگلے الیکشن کے لیے ووٹ لے سکتا ہوں. ان کا فار سائڈڈنس تو ہوتی ہے, لیکن بڑے ایک نیگیٹو طریقے میں ہوتی ہے. وہ ان کو ہوتا ہے کہ میں اگلا الیکشن کیسے جیتوں گا. تو آئی ایم سوری ٹو سے ہی ڈز ناٹ کیئر کہ ادھر مسائل کیا ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ ونس ہی از بیکم ایم این اے اور ایم پی اے, وہ اب سوچتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن کیسے لڑوں گا, نیکسٹ الیکشن, بیکاز اس کو پتہ ہے. ابھی آپ پلیجو صاحبہ سے بات کر رہے تھے 18th امینڈمنٹ کی. آلدو اب ایم این اے کے پاس اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پاور ہے, پروونشل ہے, میرے پاس پاور ہے, لیکن ہی ہیز ٹو پلے دا بلیم گیم, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بیکاز سسٹم اتنا ڈیپلی کرپٹ ہے, پورا فرام دا فاؤنڈیشن کرپٹ ہے.
اگر وہ ایک روڈ بھی بنانے چاہے گا اس کے سر پہ 4 ادارے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں پہلے ہم سے NOC لو، پہلے ہم سے NOC لو. این ایگزامپل بینگ اینی کینٹونمنٹ سے آپ کو NOC لینا ہے، آپ کو پھر ایریا کے، بیکاز ہمارے پاس یہ پوسٹ کلونیل لاز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر پھر DC. تو MN ایک جگہ پہ جا کے if he puts in an effort وہ کہتا ہے کہ یار اس میں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا مسئلہ حل، تو وہ کہتا ہے بس میں اپنی جیبیں بھروں اور میں اگلا الیکشن جیتوں، بیکاز یہاں پہ تو گراؤنڈ ریالٹی پہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک فیوڈلزم کے اوپر ہے، جس کو آپ جمہوریت کا ایسنس ہے وہ صحیح طریقے سے ہم اس کا فروٹ نہیں لے پا رہے ہیں؟ سر پہلے لیٹس کلیئر کہ ڈیموکریسی نہیں ہے، پارشل ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ اے ڈیموکریسی، یہ پارشل اٹ از ایکچولی اے تھیوکریسی، کیونکہ ہم ریلیجن پہ بیس کرتے ہیں. آر کنٹری واز فاؤنڈیڈ آن دا بیسس آف ریلیجن. تو دس از اے تھیوکریسی نمبر 1. نمبر 2، جب ہمیں ڈیموکریسی میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈیموکریٹک طریقے سے ایشو ریزالو کرنا ہے، دیٹ ول ناٹ گیٹ ریزالوڈ، بیکاز ڈیموکریسی کیا کہتی ہے کہ آپ سب لوگ ایک بندے کو چوز کریں گے، لیکن یہاں پہ تو بندے کی سے ہے نہیں نا، یہاں پہ تو a lot of other influences elect a person. میں نے جس بندے کو ووٹ 3-4 سال میں جو میں نے ووٹ دیے ہیں کانسٹیٹوئنسیز میں، میں آج تک my person has never been elected. Obviously وہ آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ جس جو سب جس پرپز آف دا ووٹنگ پرپز یہی ہوتا ہے کہ ایک سامنے چینج نظر آئے. ایک تو ہوتا ہے چینج جیسے لیجسلیشن ہو گئی، وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے کہ ایکٹس پاس ہو رہے ہیں، بلز پاس ہو رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی پہ کیا چینج آ رہا ہے؟ میرا تو ایم وہ ہوتا ہے کہ اگر میرے گھر، بہت بیسک مسئلہ کہ اگر میرے گھر کے سامنے کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، میں جس کو ووٹ کروں گا بنا لے آ کے. اب میں ایز اے لے مین، اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو می کہ کون آگے بل پاس کرائے گا، کون کیا کرے گا، مجھے اپنے سامنے کی سڑک بنی ہوئی چاہیے، اس کے لیے میں ووٹ کر رہا ہوں. اچھا، تو پھر یہ کانسیپٹ ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے. میں اگر یہ سمجھنا چاہوں کہ جو لیجسلیٹر ہے اس کا کام روڈ بنانا نہیں ہے، وہ تو کاؤنسلر کا کام ہے، یا وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ نے خود بتایا کہ ہمارا برطانیہ کا قانون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ووٹنگ سسٹم ہے، ہم وہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارا روڈ بنائے گا. سر ایک انگلش فریز اس کہتے ہیں فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، کہ ایک چیز مری ہوئی آپ اس کو مارے جا رہے ہو. ہمارے پاس جب ووٹ دیا جاتا ہے، ابھی جوائنٹ سیشن کل ہے، اس میں EVM پہ ووٹ دیا جائے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ون آف دا ایجنڈاز کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے. ٹھیک بات. اب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی EVM رائٹ ناؤ، لیکن جب ووٹ دیا جاتا ہے مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسائل حل ہوں. اور جب آپ کے پاس، بیکاز آئی ایم اے لائر، 2.5 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا قانون 1908 کا ہے جو CPC ہے آپ کی، ہم 2021 میں بیٹھے ہیں ابھی. اینی ریزنیبل پرسن، کوئی بھی ریزنیبل آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ اتنا پرانا قانون ہے، یہ آج نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. بیسک چیز، اگر میں کیس فائل کرتا ہوں، مجھے سامنے والے کو بتانے کہ تمہارے پہ کیس ہو گیا ہے. اب میں اخبار میں دوں گا، اخبار آج کل کوئی نہیں پڑھتا، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. میں اس کے گھر کی دیوار پہ جا کے چپکاؤں گا تمہارے خلاف کیس ہو گیا ہے، نہیں ہو سکتا. اب وی نیڈ چینج، ڈیجیٹائزیشن، الیکٹرونائزیشن، سب چیزیں آنی ہیں، بٹ ہمارے لاز فرام دا بیسک فاؤنڈیشن چینج ہونے تاکہ امپلیمنٹیشن ہو. اور لیجسلیٹر کا کام، یور رائٹ، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، لیکن لیجسلیٹر کا کام کیا ہے؟ پھر اس کا کام ہے قانون بنانا، لیکن اس پہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قانون ایسا بنائے اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے، اپنی سیٹنگ کو دیکھ کے. اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ قانون یہاں پہ اتنا ایڈوانس قانون ہے کہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، اس کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کلاسک ایگزامپل بینگ یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 میں، if I'm not wrong، امپلیمنٹ شروع ہوا تھا. اٹس کالڈ دا پیکا. اب اگر ایک جج صاحب ہیں جو ڈیجیٹائزیشن کے ٹائم پہ نہیں اتنا کنورزنٹ ہیں، ان کے سامنے اگر میں یہ قانون لے کے جاؤں گا، وہ کہاں سے امپلیمنٹ ہوگا یا کہاں سے اس میں جسٹس ملے گی؟ سو پری کلونیل لاز اور نئے قانون، جوڈیشری، ہمیں ساری چیزیں جب ہم قانون بنا رہے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھ کے قانون بنا رہے ہیں. رائٹ. سر میں آپ کے پاس آؤں گا. مغیث صاحب، ایک سوال تو سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کوآپریٹ کلچر ہے اور جو ہمارا گورنمنٹ کا نظام ہے، آپ اس میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ اور کوآپریٹ کلچر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادیب رضوی ہے، اس کو اگر انڈیویجولی کوئی انسٹیٹیوٹ ملتا ہے تو وہ بہت سکسیزفل ہو جاتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ انڈیویجول پہ چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیمی جمالی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ انڈیویجول ایکٹ کرتی ہے، وہ بہت زبردست چلتا ہے. لیکن جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ اتنا کریڈیبل نہیں ہے.
اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں, کارپوریٹ کلچر کا اور گورنمنٹ کا, تو کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو کارپوریٹ کلچر کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ جو امپلائیز کام کرتے ہیں وہ اون کرتے ہیں, وہ اپنی آرگنائزیشن کو اون کرتے ہیں اور اونرشپ ہوتی ہے ان کے اندر, اور ان کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, دے ہیو ٹو ڈیلیور, پرفارمنس ان کو کرنا ہوتی ہے اور وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. جبکہ اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی بات کریں, وہاں پہ اگر کسی امپلائی کی بھرتی ہو گئی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے جو ہے یہاں سے نکالا تو نہیں جا سکتا, بہت ہو گیا, انکوائری ہو گئی, سسپینڈ ہو جاؤں گا, لیکن میری جاب پکی ہے, پھر کورٹ میں چلا جاؤں گا, کیس ہوگا. ایک آپ نے سنا ہوگا پہلے لوگ بہت زیادہ کرتے گورنمنٹ نوکری ہو جائے بس وہ پکی ہو جائے, اس کے بعد کام کریں یا نہ کریں. میں ایک مثال دوں گا, کسی صاحب سے میں بات کر رہا تھا, کافی پرانی بات ہے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ایک گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے تھے, اب کب جاتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 بجے جاتا ہوں. اور میں نے کہا آتے کب ہیں؟ کہتے ہیں 11 بجے. اچھا, میں نے کہا 12-13 گھنٹے اتنی لمبی جاب کہاں؟ نہیں, صبح 10 بجے جاتا ہوں, 11 بجے سائن کر کے واپس آ جاتا ہوں. پھر کیا کرتے ہیں, پھر میں پرائیویٹ اپنا کچھ جو ہے نا کام کرتا ہوں یا نوکری کرتا ہوں. تو وہاں پہ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور وہاں گئے سائن کیے اور کر کے آپ جو ہے وہ نکل گئے ساری چیزیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ ایک تو جو امپلائمنٹ ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے, جبکہ اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی بات کریں وہاں پہ جو ہے پولیٹیکل ریفرنسز کے تھرو جو ہے وہ امپلائمنٹ دی جاتی ہے. وہ اس کے بعد ڈگری اوریجنل ہے نہیں ہے, وہ قابل ہے نہیں ہے, یا آپ کی اس انسٹیٹیوٹ کو اتنے اس امپلائی کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. اگر فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ کی ریکوائرمنٹ ہے 1000 امپلائیز کی اور آپ وہاں 5000 امپلائی کر دیں گے تو کیا ہوگا, آرگنائزیشن ایک تو لاس میں جائے گی, پلس 1000 لوگوں کا کام 4000 لوگ کیا کریں گے, بیٹھے رہیں گے, یا وہ آن ریکارڈ تو ہوں گے پر وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے پریکٹیکلی. لیکن اگر آپ کارپوریٹ کلچر کی بات کریں تو اس کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے بالکل, کیونکہ وہاں ایک امپلائی جو بھی آپ ہائر ہوتا ہے اس کی پراپر جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس کی پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ امپلائی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, جو اس کے KPIs ہوتے ہیں, جو اس کو پرفارمنس ڈلیور کرنی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہر امپلائی کا ایویلیوشن ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ریونیو پر امپلائی کتنا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک امپلائی آپ کا کتنا ریونیو پر امپلائی آپ کا ارن کر رہا ہے, آپ کا پروفٹ پر امپلائی جو ہے وہ کتنا ہے, ٹھیک ہے. سارے بینچ مارکس ہوتے ہیں جو انڈسٹری جو ہے نا وہ ایویلیویٹ کرتی ہے, اور اس کے مطابق اپنی جو ہے نا ایویلیوشن کرتی ہے اپنی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو. اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ادارے, اگر آپ ان کے آفیسز بھی جائیں گے, کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جائیں, جب آپ ادارے کے اندر انٹر ہوں گے بہت بڑا افسر ہوگا, لیکن جب اس کے کمرے کی طرف جائیں گے تو آپ شاید بیٹھ نہ پائیں تھوڑی دیر بھی, کیونکہ وہ جس طرح کی سیٹنگ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتا. لوگ وہاں پہ جو ہے وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں, یا اگر مطلب اس طرح کے چپل پہنے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, آپ اگر بلڈنگ میں انٹر ہو رہے ہیں تو پان کی پیک پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شاید مطلب وہاں جا کے انسان یہ کہے گا یہاں پہ کام میں کیا کروں. میں ایک ایگزامپل دوں گا, ایک امپلائی جو ہے وہ ہمارے یہاں سے چھوڑ کے گئے, تو وہ کسی گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر چلے گئے, بڑے خوش تھے, میری گورنمنٹ کی جاب ہو گئی. ایک آدھ ہفتہ انہوں نے جاب کی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے ریزائن دے دیا. وہ پریشان ہو گئے کہ میں جس انوائرمنٹ سے آ رہا ہوں, میں اس چام میں چلا تو گیا, لیکن وہاں پہ میں کام کیسے کروں. وہ تو بالکل آل ٹوگیدر ماحول ہی بالکل الگ ہے وہاں پہ, تو لوگ جو ہیں وہ نہیں کر پاتے. اور جو اس انوائرمنٹ کے عادی ہو جاتے ہیں, جو گورنمنٹ جاب کریں کئی سال, ان سے آپ کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے آپ کام کر لیں, وہ 2 دن بھی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ پریشر, وہ جو چیز ہینڈل نہیں کر پاتے. تو یہ ایک جو ہے وہ سب سے میجر ریزن آپ سمجھتے ہیں. اچھا, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اس وقت پاکستان میں اگر ہم کوآپریٹ کلچر میں دیکھیں, ہمارا سب سے بڑا جو انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ایکسپورٹ بڑھائیں جس سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہو. کیا اگر جب ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جائیں گے تو جو ہمارے پاس آرڈرز پلیس ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ریجن کو دیکھ کے آئیں گے کہ بنگلہ دیش میں کیا ریٹ چل رہا ہے, سری لنکا میں, انڈیا میں, کوئی بھی آرڈر آپ کو پلیس کرے گا کہ یہ اگر کپ آپ سے لے گا تو وہ بولے گا 10 روپے ملے گا, اگر وہاں پہ 9 روپے. کیا ہم اس وقت یہ ریجن میں کمپیٹ کر پا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں ریجن میں کمپیٹ ہم اس وقت بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارا بگیسٹ کمپیٹیٹر اگر آپ انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, چائنا کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں, چائنا کو تو ابھی فی الحال ہم چائنا کی بات تو کر نہیں رہے ہیں, چائنا کی, انڈیا اور بنگلہ دیش. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ایک ہی ملک سے 3 ملک جو ہے وہ بنے ہیں. تو آپ ڈالر دیکھیں یہاں پہ ابھی 177.5 اس وقت جو ہے وہ ڈالر ہو گیا ہے. انڈیا میں جو ڈالر ہے وہ 74 پوائنٹ سمتھنگ کا ڈالر ہے, بنگلہ دیش میں 85 پوائنٹ سمتھنگ کا ڈالر ہے. اچھا, بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا. اف یو ریممبر کہ ہم پہلے حقیر رانا انداز میں کہتے تھے 2 ٹکے کے لوگ ہیں, 2 ٹکے کے لوگ ہیں, اس کو ہم حقیر جانتے تھے. آج روپے کی ویلیو جو ہے وہ مطلب ایسی ہو گئی ہے کہ ریورس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, 2 روپے کی ہو گئی. تو اب یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوا. ہم اس زوم میں شاید تھے کہ نہیں یار
ہم تو بہت آگے ہیں اور باقی کنٹریز جو ہے وہ مطلب ہمارے وہ پیچھے ہیں. اسی طرح اب اگر انفلیشن دیکھیں, ابھی پاکستان میں 9.2% انفلیشن چل رہا ہے, جبکہ انڈیا میں 5.3 ہے, بنگلہ دیش میں 5.6 ہے, ایون سری لنکا میں 7.2 ہے. اگر آپ ڈالر دیکھیں تو وہاں 205 سم تھنگ اس طرح کا ڈالر ریٹ ہے, لیکن انفلیشن پھر بھی سری لنکا میں جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے. تو اگر آپ ان سارے سوشو اکنامک فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان کہ آپ جو ہے وہ ان مارکیٹس میں کمپیٹ کریں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ جو آتی ہے یونٹ کی وہ مہنگی پڑتی ہے آپ کو. جب آپ کمپیٹ کرنے جاتے ہیں ان مارکیٹس میں تو آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. لکیلی پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ آپ کا ایک جو ہے وہ بومنگ سیکٹر ہے, جس میں جو ہے آپ کی ایکسپورٹ آپ کی بالکل ہاں وہ آپ کی جو ہے ٹیکسٹائل کی ہیں, جبکہ آپ کے پاس جو فارماسیوٹیکل میں بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت پوٹینشیل ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کے اندر آپ چیزیں. ابھی آپ دیکھیں اگر پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے وہ ہے ٹوٹل $3 بلین. اگر آپ اوور آل $3 بلین کی بات کریں تو $3 بلین گلوبل میپ پہ فارماسیوٹیکل مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹ از میئرلی $250 ملین USD. جبکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم 2015 تک ان کا پلان ہے کہ اس کی ایکسپورٹ کو $5 بلین تک لے کے جائیں. اچھا, اب صرف کہہ دینے سے تو فارما کی بات کر رہے ہیں جی فارما کی $5 بلین کو ٹچ کرنے کی بات کریں, لیکن صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو انڈسٹری کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل ہیلتھ کیئر سیکٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں آپ کی فارماسیوٹیکل, ٹھیک ہے, آپ کی ڈائگنوسٹک لیب اور آپ کی جو ہے ہاسپٹلس, یہ سب آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, اس کے اس کا آئٹمائز بل آپ نکالتے ہیں تو اس کی جو میڈیسن کی پرسنٹیج ہے وہ 10-15%, 20% ہوگی. میجر اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوں گے اور ہاسپٹلائزیشن کی جو بلز ہیں وہ ہیں. ان کے اوپر کوئی پرائز کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہ ہاسپٹل کے بلز کے اوپر ہے, نہ ڈائگنوسٹک لیبس کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر ہے. صرف فارماسیوٹیکل کی جو دوائیاں ہیں اس کے اوپر شور کرتے ہیں کہ جی بہت مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. پرائز آپ ریوائز نہیں کر سکتے. جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں, آپ کا را مٹیریل زیادہ تر انڈیا اور چائنا سے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہیں, اور آپ کے یہاں جو 70% ہے فارماسیوٹیکل وہ فارماسیوٹیکل پہ اوپر ایک پاکستان میں الزام یہ بھی ہے کہ آپ R&D پہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ویکسین کی بات آئی تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسی فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں تھی جو ویکسین بنا سکے, اور وہ بھی ہم انڈیا سے لے رہے تھے. تو از اٹ فیکٹ کہ آپ R&D پہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی جو R&D انڈسٹری ہے نا, وہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان کی ٹوٹل مارکیٹ $3 بلین کی. اگر آپ R&D کی بات کرتے ہیں, جو گلوبل میڈیسنز جو ریسرچ کے بعد پاکستان آتی ہیں دنیا میں, ان کے اوپر بلینس آف ڈالر انویسٹ کرنا ہوتے ہیں انڈسٹریز کو, اس کے بعد وہ آتی ہیں. تو پاکستان کے اندر ابھی اتنا جو ہے نا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ R&D پہ انویسٹ کر کے کوئی مالیکیول انوینٹ کر سکے اور بتا اس کو پیٹنٹ کرا سکے اور کہہ سکے کہ جو ہے ٹھیک ہے جی پاکستان نے یہ مالیکیول انوینٹ کیا ہے. ہم جو ہے جنرک میڈیسنس کے اوپر جاتے ہیں, جو ریسرچ بیسڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں, جب ان کے پیٹنٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان مالیکیولس کو آپ جنرک پروڈکٹس کے اندر آپ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں پاکستان میں, اور زیادہ تر می ٹو پروڈکٹس ہے, جنرک پروڈکٹس ہی چلتی ہیں. کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کسی فورن کمپنی کے ساتھ انڈر لائسنس ارینجمنٹ کر لیں تو ان کے برانڈڈ جنرکس آپ جو ہے پاکستان میں وہ انڈر لائسنس پروڈکٹس آپ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں, ان کے برانڈ کو آپ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی وہ کیپیسٹی اتنی ہے نہیں کہ آپ زیادہ تر ان چیزوں پہ ریاست فوکس خود کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ سے میں سوال کروں کہ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ان کی جو R&D ہے, حکومت کی طرف سے کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں جو اس کے R&D پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, یہ ایک ریگولیٹر ہے جیسے فارماسیوٹیکل کے اوپر, تو وہ آپ کو ریگولیشن جتنی بھی ہوتی ہیں ڈرگ سے ریلیٹڈ, وہ ساری جو پالیسیز ہیں وہ سب چیزیں ڈرگ کی طرف سے آتی ہیں, اور آپ کو ایک خاص ایمبٹ, خاص جو ہے نا پلیٹ فارم کے تحت آپ کو اس کے انڈر میں جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ FMCG کی پروڈکٹس ہیں وہ لوگ بناتے ہیں, اس کے پرائزز خود کر لیتے ہیں, کوئی ان پہ پوچھتا نہیں ہے, یا اور بھی جو بھی اس طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ ویجیلنس ہوتی ہے, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور جو ڈرائپ ہے ہمارا, ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ایفیشینٹ ادارہ ہے, جو مطلب بہت زیادہ جو ہے کنٹرول رکھتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ کوالٹی میڈیسنز جو ہیں وہ اس کے اوپر بنے. اور پچھلے 5-6 سالوں میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمپلائنس کے اوپر ان کا جو ہے بہت زیادہ فوکس ہے. تو اس میں جو اچھی کمپنیز ہیں, کوالٹی مینوفیکچر ہیں, ان کے لیے بہت خوش آئین بات ہے کہ وہ ان کے آلریڈی اسٹینڈرڈ اچھے تھے اور وہ فردر اپنے اسٹینڈرڈس کو اور امپروو کریں تاکہ پیشنٹس کو جو ہے پاکستان میں کوالٹی میڈیسنز جو ہے وہ مل سکیں. رائٹ. حمود الرب جعفری صاحب, آپ وکیل ہونے کے ناطے آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی بہت کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جو خاص طور پہ جو کووڈ آیا, اس میں جو آپ پیرنٹس آرگنائزیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے,
کیا ایجوکیشن لیول ہے ہماری, اور اس کووڈ میں ہم نے کس طرح سے ایجوکیشن کو کچھ بہتر لائے؟ بہت شکریہ حسین بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا اور ہمارا موقف جاننے کا. کووڈ میں جو ایجوکیشن کو پرابلم فیس کرنے پڑے وہ صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں ہی فیس کرنے پڑے. ہماری بدنصیبی یہ تھی کہ ہم نے کوئی 20 مہینے کے دوران سیکھا کچھ بھی نہیں. ہم پہلے دن ہم نے یہ سیکھا کہ جب نمبر آف کیسز بڑھ جائیں تو اسکول بند کر دو, اور جب نمبر آف کیسز کم ہو جائے تو اسکول بند کر دو. اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. رائٹ, ٹھیک ہے. بہت آخر میں جا کر کے یہ ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو دنیا میں اس وقت کہیں پہ بھی یہ لازمی نہیں قرار دیا گیا ہے کہ 12 سال سے اوپر کے بچوں کو ہر حال میں ویکسینیشن کی جائے. پاکستان میں بھی NCOC نے ابھی تک ایسے آرڈر پاس نہیں کیے ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس کو لازم کر دیا ہے کہ تمام 12 سال سے اوپر کے بچوں کو کووڈ کی ویکسین لگائی جائے. ویکسین لگانے کے ہم حق میں ہیں بحیثیت پیرنٹس آرگنائزیشن کے, ہم حق میں ہیں, لیکن ہم زبردستی لگانے کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ پیرنٹس سے کانسنٹ لیا جائے, جو اسٹیئرنگ کمیٹی میں طے بھی کیا گیا تھا. جب اسٹیئرنگ کمیٹی ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کی, اس میں میں بھی شامل تھا, وہاں یہ طے کیا گیا تھا کہ جب پیرنٹ کانسنٹ دے گا تو اس کے بچے کو ویکسین لگائی جائے گی. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس کو صرف سندھ گورنمنٹ نے اس کو چیف سیکریٹری کے آرڈر کے تھرو اس کو انہوں نے لازم قرار دے دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ بچے کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا, جس کا ناجائز فائدہ بہت سارے اسکول اٹھا رہے ہیں. تو کووڈ کے حوالے سے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں, اور مجھے لگتا خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کوئی ایسی, اللہ نہ کرے کبھی ایسی بات ہو, کووڈ یا کوئی اور بھی وبا آتی ہے, تو ہم اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے, خاص طور پہ اگر ہم ہمارے جیسے ملک کا دیکھیں تو ہمارے پاس جو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 23-24% لوگوں کے پاس اس کا ایکسیس ہے. تو یہ جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے, اس دوران ہمارے بچوں نے کچھ سیکھا یا ٹائم ویسٹ کیا؟ حسین بھائی, آن لائن پرائیویٹ اسکولوں کے شاید 2% بچوں نے کر لیا ہو. ہم اگر بات کریں گے تو ہم صرف شہروں کے بچوں کی بات نہیں کریں گے, ہم صرف پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کی بات نہیں کریں گے. مجھے ایک گورنمنٹ کا اسکول آپ بتا دیں جہاں پہ کوئی 1 گھنٹے کی آن لائن کلاس ہوئی ہو. 80-90% بچہ تو آپ کا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے, پبلک اسکول میں پڑھتا ہے. اس کو نہ, اگر آپ شہروں سے تھوڑا سا اندر چلے جائیں تو اس کو کچھ نہیں پتا, نہ ٹیچرس کو پتا ہے. آپ امپلائمنٹ کی بات کر رہے تھے, آپ سرکاری اداروں کی بات کر رہے تھے, آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ. جی سر. کتنے گھوسٹ امپلائیز پورے ایجوکیشن سیکٹر میں, پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں موجود ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. ہم بات جب کرتے ہیں نا, آپ بات ہو رہی تھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے کمپیریزن کی. گیس کا ایشو سامنے آنے والا ہے. مجھے آپ بتائیں, ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ہیلتھ ہمیں فری پرووائڈ کرے, اچھی فیسلٹیز. ایجوکیشن اس کی ذمہ داری ہے, پانی اس کی ذمہ داری ہے, بجلی اس کی ذمہ داری ہے. کون سی چیز حکومت دے رہی ہے مجھے بتائیں؟ ہر چیز ہمیں خرید کر کے, تعلیم ہم خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, پانی ہم خرید رہے ہیں, گیس اب بکنے والی ہے. ویسے بھی ہم پیسے تو دیتے تھے, لیکن اب جو گیس کا بحران سامنے آ رہا ہے, ہم میرے خیال ہے کوئی 20 گنا 25 گنا اوپر پیسے دے کر کے گیس خریدیں گے. اب آج ایک انڈسٹریلسٹ سے میری دوست ہے, ہمارے صنعتکار, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ 4 دن سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اب جو کیلکولیشن کی ہے کمپیٹ کرنے کی, آپ بات کر رہے تھے, 1 دن میں 8 لاکھ روپے کا فرق آ رہا ہے ان کی کاسٹ کے اوپر, گیس سے کنورٹ ہونے, اگر وہ فرنس پہ جاتے ہیں تو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ آپ کو پاکستان میں کووڈ کے دوران پاکستان کا اگر کوئی فائدہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کہ بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے ٹیکسٹائل کے حوالے سے پاکستان کے پاس کافی کام آ گیا تھا, ان کا کام یہاں آ گیا تھا, لیکن اب وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اب اس کو ان معاملات کے اندر. تو گھوس ادارے, اور جو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں نا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمی نہیں ہوئی ہے گیس کی, یہ پانی کی کمی نہیں ہوئی ہے, یہ بجلی, لیکن مس مینیج ہوا ہے. مس مینیج بھی نہیں ہوا ہے, یہ مفادات کا مسئلہ ہے. رائٹ. یہ کسی کے مفادات کے لیے ہمارے اوپر کلاڑی چلائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. زورین, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ بات کریں تو یہاں پر 3 کیڈرس ہیں. اس میں مدرسہ بھی ہے, اس میں ہمارے پاس پرائیویٹ ایجوکیشنس بھی ہے, ہمارے گورنمنٹ ایجوکیشنس بھی ہے. ہمارے ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ ایک نوجوان ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ لیڈنگ اخبار میں آپ آرٹیکلس لکھتے ہیں, تو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک؟ سر, ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہم سب کے سامنے ہے. جو میجورٹی لوگ ہیں, جو میجورٹی بچے ہیں,
وہ انفارچونیٹلی نہیں افورڈ کر سکتے پرائیویٹ اسکول, تو وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. سر نے صحیح کہا, گورنمنٹ اسکول گوسٹ اسکولس کتنے ہیں اب, اور آج بھی خبر آئی ہوئی تھی اخبار میں کہ اب تو گوسٹ اسکولس 55,000 کوئی گوسٹ اسکولس تھے جن کو بند کر کے وہ بجٹ اب اصلی اسکولوں میں لگایا جائے گا جو کہ اب آپریٹیو ہوں گے. اسٹینڈرڈ اسکول کا سر یہ کہ کریکولم ایک فکسڈ ہے نہیں, ابھی سنگل نیشنل کریکولم کی بات چل رہی تھی, وہ ابھی تک مٹیریلائز ہوا نہیں, نہ وہ آئی ایم ہوپنگ ہو جائے لیکن نہیں ہوا ہے. بیس آپ کی کنٹری سلیبس ٹھیک ہے, کریکولم تو نہیں ہے, سلیبس ٹھیک ہے ہمارا. سلیبس ہمیں سلیکٹیو خبریں دی جاتی ہیں کہ سلیبس میں ایک تصویر میں خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری تصویر میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی بڑا ایک سیکسسٹ قسم کی تصویر دکھائی جاتی ہے. سو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کریکولم کیا ہے, میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ. ٹھیک ہے. ایز فار دی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بالکل بہت ایک الگ اسٹینڈرڈ ہے. پرائیویٹ اسکول میں اگر آپ ایک بچہ پڑھ رہا ہے, اگر اس کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو پڑھانا, تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ بہت ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے. گورنمنٹ اسکول میں پہلی بات تو اسکول کے گیٹ بند ہوتے ہیں, اندر وہ اسکول بند ہوتا ہے, اور اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ صرف تنخواہ لے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس ریسپانسبل, the government is responsible obviously after the 18th amendment. the provincial government is solely responsible for this. اور آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتا ہے کہ آپ you have the right to education, and the word it uses is you're guaranteed a right to education. کیوں نہیں وہ فورسفلی اس چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ جب مجھے گورنمنٹ ایجوکیشن نہیں دے رہی, میں کورٹ جاتا ہوں, کہتا ہوں, میں پٹیشن فائل کرتا ہوں, کہتا ہوں جی مجھے تعلیم دی جائے, کورٹ کہے گا ٹھیک ہے ہم اس پہ جو ہے وہ نوٹس کرتے ہیں. ادر سائڈ 3 تاریخ تک تو ادر سائڈ نہیں آئے گی, پھر اس میں 3-4 مہینے گزر جائیں گے. جب ادر سائڈ آئے گی, جو سر نے بات کہی کہ ریاست کی ریسپانسبلٹی it is responsible, but because there are so many delays it will never be held accountable. اور آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا کام پاکستان میں, آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام کبھی نہیں ہوگا؟ 2 چیزوں کے تھرو. نمبر 1 کہ نوٹس لے لیا گیا, نمبر 2 کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نو کنکلوژن ول بی ریچ, کمیٹی بنا دی گئی. کمیٹی بنا دی. اچھا سر مغیث صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں, آپ ایک کارپوریٹ کلچر میں ہیں, آپ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں. ہمارے پاکستان میں جو ہمارا یوتھ ہے اس کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ آپ اس کمپنی کے ڈائریکٹر کیسے بنے؟ ہمارا جو نوجوان جو سن رہا ہے, خاص طور پہ جو بکھر میں بیٹھا ہوا ہے, جو ہمارا دیہات میں تھرپارکر میں بیٹھا ہوا ہے, جو ہمارا لڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہے, کس طرح سے آپ نے محنت کی اور کس طرح سے آپ اس کمپنی کے ڈائریکٹر بنے, اور کیا اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, میں نے جو اپنی جاب کریئر اسٹارٹ کیا تھا I was just 18 years old, اور جب میں یہاں اس کمپنی میں بروکس میں جوائن کیا میں نے, تو میں نے اپنی پڑھائی جو ہے ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا, اور ساتھ میں جو ہے وہ جاب بھی کرتا تھا. صبح سے شام تک میں جاب کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں جو ہے کوچنگ سینٹر جاتا تھا اپنی ایجوکیشن کے لیے. اس کے بعد پھر انگلش لینگویج سینٹر جو ہے میں جاتا تھا, کیونکہ جیسے بات کی تو میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا تھا. اور تھوڑا سا میں ان کی بات کو کنیکٹ کروں گا کہ میں نے دہلی اسکول سے جو ہے میٹرک کیا ہے. اس زمانے میں دہلی اسکول واز ون آف دا بیسٹ اسکول, ٹھیک ہے, اور وہاں کے ٹاپرس ہوتے تھے اسٹوڈنٹ جو, اور ہم نے جس انوائرمنٹ میں پڑھا بہت اچھے ٹیچر تھے, بہت اچھا انوائرمنٹ تھا, اور بہت اچھے لوگ جو ہیں. آج اگر آپ دیکھیں گے تو گورنمنٹ کالج فار مین, دہلی اسکول, اس طرح کے جو گورنمنٹ 90s کے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں, آج ان کے جو گریجویٹس ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آج بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت جو آپ کے جو ٹیچرس ہیں وہ سنسیئر تھے, اسٹوڈنٹس وہاں آتے تھے اور وہ لوگ آ کے وہاں پہ جو ہے وہ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. تو آج انفارچونیٹلی وہ چیز وہ نہیں رہی. اب میں کنیکٹ کروں گا آپ کا جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا میرے, تو میں جو ہوں وہ اس طرح صبح سے نکلتا تھا اور رات کو کوئی 12 بجے میں گھر میں آتا تھا, محنت کر کے جو ہے میں وہاں تک پہنچا, اور اپنی ایجوکیشن میں نے جو ہے کمپلیٹ کی. اس کے بعد آرگنائزیشن مجھے لکیلی بہت اچھی ملی جو امپلائی کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے, اور جو لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پک کر کے ان کو فردر گرومنگ کی اپارچونٹی یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے محنت کی, میں نے محنت کی جس کی وجہ سے آپ کو. سر آپ سے میرا آخری سوال ہے مول صاحب, گورنمنٹ اسکول کا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے وہ کیوں گر گیا؟ بہت سمپل سا جواب ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں کے مفادات, پرائیویٹ سیکٹر کو اوپر لانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے مفادات ڈیلیبریٹلی کیا گیا. بالکل ڈیلیبریٹلی کیا گیا. دیکھیں, آپ کو مستقبل میں یا آج بھی 2 لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ادارے اوپر بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو ان کے لیے کلرک یا پیون یا نیچے کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. عام گھر کے بچے کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا. جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ صرف کلرک بن سکتا ہے. کلرک بھی چاہیے, اس لیے یہ اسکول ابھی تک قائم بھی ہیں. اور باقی بچوں کو, ہمارے بچوں کو پڑھنے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اگر وہ بھی اتنا ہی پڑھ لیں گے تو پھر وہ بھی برابر میں آ جائیں گے, اور ان کو پڑھنے نہیں دینا ہے.
میں اگر بہت امیر ہوں تو میں اپنے بچوں کو لندن بھیج کے بھی پڑھا دوں گا، اور اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں پرائیویٹ اسکول میں، گلی محلے کے پرائیویٹ اسکول میں بھی نہیں پڑھا سکتا. ہم سے تعلیم چھینی گئی ہے. یہ فیوڈلزم ہے. ایبسلوٹ. بہت بہت شکریہ حمود الرب جعفری صاحب، مغیث جلال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. زہیر نظامانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف دا نیشن. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.